نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربرو کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے صداع بلغمی، یعنی کہ سر درد بوجہ غلبہ بلغم۔ غلبہ بلغم یعنی کہ بلغم کی زیادتی کی وجہ سے بھی سر درد کی شکایت ہوتی ہے۔ اگر انسان کو بلغم کا غلبہ زیادہ ہو، اندر بلغم آتی ہو، تو سمجھے اگر اس دوران سر میں درد ہوتا ہے تو اس بلغم کا تنقیہ کرے، اس کو خارج کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس وجہ سے جو درد ہوتی ہے بلغمی کی وجہ سے، آج اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا، اس کے اسباب، علامات اور مکمل علاج بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی میرے جو یہ نسخہ جات ہیں، پہلے اس کے اسباب میں آپ کو بتاؤں گا، پھر علامات۔ جن حضرات کو یہ اسباب ہوں اور یہ علامات ہوں، وہ میرے یہ نسخہ جات استعمال کریں، بتائے ہوئے نسخہ جات، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فوراً آرام آئے گا۔ صداع بلغمی، اس مرض میں بلغم کی وجہ سے درد سر ہوتا ہے۔ ملحوظ رہے کہ عام طور سے بلغم صداع کا باعث نہیں ہوتا، اور صداع کی یہ نوع نسبتاً قلیل الوقوع ہے۔ اس کے اسباب ہیں تمام جسم یا صرف سر میں بلغمی خلط کا اجتماع، بارد المزاج ہونا، بارد اغذیہ اور ادویہ کا کثرت سے استعمال کرنا، تخمہ کی زیادتی، پے در پہ حملہ۔ تخمہ کی زیادتی ہوتی ہے کہ جو معدہ اگر پہلے غذا ہضم نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد اور کھا لینا، اس کی زیادتی کی وجہ سے بھی سر کو درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی علامات یہ ہیں: سر میں گرانی محسوس ہوتی ہے، حواس میں تکدر ہوتا ہے، نیند لمبی اور گہری آتی ہے، صداع دموی یا صفراوی کے مقابلہ میں درد میں خفت ہوتی ہے، اور حرارت، چہرہ و آنکھوں کی سرخی مفقود ہوتی ہے، نتنوں اور منہ میں رطوبت آتی رہتی ہے، پیشاب سفید اور غلیظ ہوتا ہے، نبض بطیء چلتی ہے، اور صداع نسبتاً زیادہ عرصہ تک رہتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو درد ہے یہ زیادہ لمبا عرصہ تک رہتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا علاج ایسے کرنا کہ تنقیہ عام کرائیں، یعنی کہ بلغم کو خارج کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد تنقیہ خاص، تنقیہ راس، منفجات استعمال کرائیں۔ نفج اور تنقیہ کے بعد ضماد، نتول اور خوشبوات کے ذریعہ تعدیل مزاج کی تدابیر اختیار کریں۔ یعنی کہ تنقیات، منفجات، اس کے بعد یعنی کہ جو مواد ہے اور فضلات ہیں، ان سب کو خارج کرنے کے بعد، خواہ آپ مسل کے ذریعے خارج کریں یا کوئی اور طریقہ جو دعاؤں کے ذریعے اس کا اخراج کریں، تو پھر آپ پراپر علاج شروع کریں۔ اوتوسات، یعنی کہ جو چھینک لانے والی ادویات ہیں، اس کا استعمال کریں۔ قطورات، یعنی کہ ناک میں جو قطرے ٹپکائے جاتے ہیں، اور تکمید ہاڑ کرائیں۔ تکمید یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ ٹکور کی جائے، تو اس سے بھی جو ہے نا یہ علاج ہو سکتا ہے۔ عام طور سے یہ مرض نزلہ زکام کے بگڑ جانے کی وجہ سے عارض ہوتا ہے، اس لیے نزلہ بارد کی ادویہ استعمال کرائیں۔ تو ناظرین، یہ سب سے پہلے میں جو نسخہ آپ کو بتاتا ہوں یہ استعمال کریں، اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔
गुल बनफशा 7 ग्राम, तुखम खबाजी 7 ग्राम, तुखम खत्मी 7 ग्राम, असल अल सोस मुकशर यानी कि मलट्ठी छिली हुई 7 ग्राम, जुशानदा इस्तखदूस 7 ग्राम, शरबत बनफशा 24 मिलीलीटर, यानी कि ये ऊपर वाली जो अद्वियात है इसका आपने जुशांदा बनाना है और जुशांदे में शरबत बनफशा 24 मिलीलीटर मिलाकर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे बलगम भी खारिज हो जाएगी। जब बलगम खारिज हो जाएगी तो सर दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद नुस्खा मनफज है बादियान, यानी कि सौंफ को कहा जाता है बादियान, बेख अजखल, बेख कासनी, बेख करफ्स, बेख बादियान, ये सब 7 ग्राम लेनी है। मतलब बादियान 7 ग्राम, बेख अजखल 7 ग्राम, बेख कासनी 7 ग्राम, बेख करफ्स 7 ग्राम, बेख बादियान 7 ग्राम, बेख जड़ को कहा जाता है। उसके बाद मलट्ठी और इसका दूसरा नाम है असल अल सोस, ये मुकशर, जहाँ कहीं मुकशर हो यानी कि उसका मतलब कि छिली हुई, ऊपर का जो छिलका है वो उसको उतार दें। परशेवशा 5 ग्राम, इस्तखदूस 5 ग्राम, मुवेज मनक्का, यानी कि मेज मनक्का से मुराद यह है कि जो मनक्का है मोटे अंगूर उससे जो दाने होते हैं वो निकाल लें। ये 9 दाना, अंजीर 5 दाना, इन दुआओं को रात में गर्म पानी से भिगोकर सुबह मल छान कर खमीरा बनफशा 48 ग्राम के हमरा इस्तेमाल कराएं तो ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है। इसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि इसको मसल के ज़रिए यानी कि जलाब के ज़रिए इसका तनकिया करना है, इसके अंदर जो मवाद हैं वो खारिज करने हैं, जो फजलात हैं वो खारिज करने हैं, तो ये नुस्खा इस्तेमाल कराएं। सना मक्की 7 ग्राम रात को भिगो दें। सना मक्की 7 ग्राम रात को पानी में भिगो दें, सुबह को जोश देकर इसको छान लें। और तरंजबीन 48 ग्राम, शक्कर सुरख, एक चीनी होती है कि शक्कर सुरख 48 ग्राम, मगज अमलतास 60 ग्राम हल करके दोबारा छान लें और रोगन बादाम मीठे 3 मिलीलीटर का इजाफा करके नीम गर्म करके इस्तेमाल कराएं। 1 दिन के वक्फा से 2-3 मसल दें। वक्फा के बाद ये नुस्खा तबरीद इस्तेमाल कराएं। ये नुस्खा तबरीद जो है ये मैं आपको बताता हूँ। खमीरा गौज़बान 12 ग्राम को वर्क नुकरा 1 कदद में लपेट कर खिलाएं। ऊपर से शीरा अनाब 5 दाना, अर्क गौज़बान 142 मिलीलीटर में निकाल कर तुखमे रिहान 7 ग्राम, शरबत बनफशा 24 मिलीलीटर के हमरा नोश कराएं। इसके बाद नुस्खा मनक्की दिमाग, ये मैं इस्तेमाल ये कराएं, वो उसका नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। हुब्बे इयारत को रोगन बादाम शीरी से चर्ब करें और उस पर वर्क नुकरा 1 कदद लपेट कर रात के आखिरी हिस्सा में मरीज को नींद से बेदार करके अर्क गौज़बान नीम गर्म पानी के साथ खिलाएं और सुबह को नुस्खा मसल से मगज अमलतास और रोगन बादाम मीठे खारिज करके इस्तेमाल कराएं। इसके बाद दिमाग का तनकिया के लिए ये नुस्खा जो है ये बहुत ही अहम है, यानी कि नुस्खा मुनक्की दिमाग। दूसरा नुस्खा है सब्र
اس کو صبر سکوتری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کیا صبر سکوتری؟ یہ ہر گھر کی یعنی کہ ضرورت بھی ہے اور ہر گھر میں ہونا بھی چاہیے۔ یہ ایلو ویرا ہے۔ ایلو ویرا کی جو جیل ہے اس کو ایک پراپر طریقے سے بنا کر اس کو جو منجمد کیا جاتا ہے یہ صبر سکوتری ہے۔ یعنی کہ اصل میں یہ ایلو ویرا کو جمایا جاتا ہے ایک پراپر کوئی پورے پروسیس کے ذریعے۔ اس کے بعد تربت، افیون، مستگی رومی، سکمونیا ولیتی، نمک لاہوری، یہ تمام برابر وزن لینی ہے۔ ایک ایک تولہ لے لیں، دو دو تولہ لے لیں، تین تین تولہ لے لیں، جتنی بھی ضرورت ہے یہ گولیاں بنانے کے لیے۔ یہ صبر سکوتری، تربت، افیون، مستگی رومی، سکمونیا ولیتی، نمک لاہوری، ان سب ادویات کو شہد میں ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ اس کے بعد نک چھکنی، تربت اور چند بدستر کو باریک پیس کر پوٹلی باندھ کر سنوائیں۔ صداب، بابونا، مرزنجوش یا پودینہ وغیرہ کا جوشاندہ ناک میں ٹپکائیں۔ تو ناظرین یہ تھے آج کے نسخہ جات جو کہ اس مرض کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ صداع بلغمی کے لیے یعنی کہ سر درد بے وجہ غلبہ بلغم، اس کے لیے جو آج کے میرے نسخہ جات بہت ہی مفید ہیں، آزمائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت پائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ناظرین چلتے چلتے میں آپ کو یاد کرا دوں کہ میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔